ظاہر یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اور جب میرا نبی دنیا میں آئے لوگوں کو دعوت توحید کا پرچار کیا، لوگوں نے پوچھا اے محمد بتاؤ اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا میری پوری زندگی مکے والوں تمہارے بیچ میں نہیں گزری؟ بولے ہاں ہاں گزری ہے۔ فرمایا پھر سنو، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرے وجود کا ایک ایک، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے وجود پر، بھائی بولیے بولیے یار جاگیے، اللہ کے وجود پر دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے۔ اور میرے دوستو سنو، کوئی بھی دعویٰ ہو اس دعوے کی پختگی دلیل سے ہوتی ہے۔ ہم نے دن دیارے لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور پھر عدالتوں کو چھوڑتے بھی دیکھا ہے۔ اے ججو، 70 لوگوں نے اس بندے کو قتل ہوتے دیکھا، تم نے قاتل کو چھوڑ کیوں دیا؟ عدالتیں کہتی ہیں دلیلاں کچھ پکیاں نہیں سن۔ جاگے اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو سنو، ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو نظر آئے، دن دیاڑے قتل ہو نظر آئے، اس پر بھی اگر کمزور دلیل ہو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ او بھائیو توجہ، اور اگر دعویٰ ایسا ہو جو نظر بھی نہ آئے، اتنا کو گل سمجھ آئیے میں کہ گل آکھیے، دعویٰ بھی ایسا ہو جو نظر نہ آئے، وہ گل ایسی ثابت کرنی ہوئے جڑی نظر بھی نہیں آ رہی، تے دسو پھر اس دے اتے دلیل کتنی تگڑی چاہی دی ہے۔ تو سنو سنو، دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الہ واحد اللہ ہے۔ یہاں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، دو چیزوں کا دعویٰ ہوا ہے۔ نمبر ایک، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بات آپ کے لیے تھوڑی سی ہلکی سی، تھوڑی سی ابتدا میں مشکل ہے، لیکن جب محبت کی بیر آگے چڑھے گی نا آپ کو مزہ آ جانا ہے کہ یار حضور کی شان کیسے بیان ہوتی ہے۔ لیکن ذرا مجھے پہلے یہ جملے تو کہنے ہیں نا، اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا الہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، انہیں ثابت کرو، انہیں ثابت کرو۔ میرے نبی کی ذات کو میرا رب فرماتا ہے میں نے اپنے وجود کے ہونے اور غیر کے الہ نہ ہونے پر ایک دلیل تمہاری طرف روانہ فرمائی ہے، اس دلیل کا نام محمد عربی ہے۔ اس دلیل کا نام اس دلیل کا نام محمد عربی ہے۔ اب ذرا خود ہی فیصلہ کرو، اور جب دعویٰ اتنا مشکل کہ جس چیز کا دعویٰ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، خدا ہے کدھر ہے؟ میں جڑی ہوں گلاں کرن لگانا اے ذرا بڑے سمپل انداز نال سنیو۔ اللہ اللہ یہ وہی دعویٰ ہے جو جناب حضرت آدم نے کیا، اللہ ہے۔ جناب شیس بولے اللہ ہے، حضرت سیدنا ادریس بولے اللہ ہے۔ ہر پیغمبر کا دعویٰ، آدم، نوح، دانیال، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، سارے پیغمبر بولے اللہ ہے۔ اب جو چیز دعویٰ کرو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرنے والے سے جب پوچھا جائے کہ کیا تو نے وہ چیز دیکھی ہے، وہ کہے ہاں، لیکن سنیے آدم اللہ ہے، بولا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں جبریل نے بتایا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اب ذرا آگے بڑھئے۔ ادریس، اے جناب شیس، اے جناب حضرت دانیال، اے جناب حضرت یحییٰ و زکریا و موسیٰ و عیسیٰ، اے جناب لوط و نوح و دانیال، اے جناب یعقوب و یوسف و ایوب، اے جناب
شعیب، اے اللہ کے نبیوں، اللہ ہے کہاں ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، ہائے ہائے دیکھا نہیں، سنا ہے، سنا ہے، سنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ دعویٰ بڑھتے 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 حضرت موسیٰ تک آیا۔ اے جناب کلیم، اللہ ہے، فرمایا ہے، کیا دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا تو تھا۔ اور اگلا جملہ ذرا میں کہواں گاتے پھر ذرا سکونا، دیکھا تو تھا لیکن جب نظر پڑی میں بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا۔ اللہ میرے دوستو، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا دعویٰ ہے، لیکن ضرورت ہے ایک ایسے گواہ کی کہ جو کہے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب انتظار ہوتا رہا، انتظار ہوتا رہا، پوری کائنات کا انسان انتظار کر رہا ہے، کوئی تو آئے، کوئی تو آئے۔ میرے رب نے تیرے میرے نبی کو بھیجا، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور یہ دلیل کتنی بڑی ہے؟ میرے نبی نے یہ دعویٰ فرمایا، فرمایا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب پھر وہی سوال جو صدیوں سے آ رہا تھا، کیا دیکھا ہے؟ ادھر بھی ہو گیا، کیا دیکھا ہے؟ فرمایا صرف دیکھا ہی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار یہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا؟ یعنی کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ کسی عینی گواہی کے لیے منتظر تھا کہ کوئی ایک گواہ ایسا ہے وہ آ کر کہ ہاں جس خدا کی بات کرتے ہو میں نے دیکھا ہے۔ پوری کائنات کے اندر سوائے آمنہ کے لال کے کوئی اور ہے ہی نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا۔ اس لیے تو پھر ہمیں بھی یہ صدا لگانی ہے کہ سب سے ہمارا نبی سب سے نبی سب سے ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہو بدلی کا نکلا ہائے۔ اب ذرا جملہ سنیے، یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے میرا نبی اللہ کے وجود پہ دلیل بن کے آیا، میرا نبی اللہ کے وجود پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل آ کے نہیں بنا، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا نبی آیا تھا تو دریائے سادہ خشک کیوں ہوا تھا؟ میرا نبی آیا تھا تو آتش کدے ایران جو 1000 سال سے آتش کدے ایران جل رہا تھا بجھ کیوں گیا؟ کعبے میں رکھے ہوئے بت اوندے منہ گر کر ٹوٹے کیوں؟ کیسر و کسرا کے 14 محل کے 14 کنگرے کیوں گر گئے؟ دریائے سادہ خشک ہو گیا، ستارے گر کے مکے کی جانب آنے لگے۔ دھیان رکھنا ہے سب نے،
اصل میں اس وقت کوئی آگ کا پجاری تھا، کوئی اس وقت دریائے سادہ کی پرستش کرنے والا تھا، کوئی اس وقت فرشتوں کو پوجنے والا، کوئی اس گھڑی ستاروں کی عبادت کرنے والا۔ میرا نبی آیا، آتش قدے ایران بجھ گیا۔ بھائی دھیان سے سننا ہے، آتش قدے ایران بجھ گیا۔ اللہ اللہ، آگ کے پجاریوں کو سمجھ آئی کہ کوئی ایسا ہے جو آگ تمہیں اتے ہوئے۔ دریائے سادہ کے ہزاروں پجاری اس رات اس دریا کی پوجا و پرستش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اچانک دے گا پورا دریا خشک ہو گیا۔ ان کو جھٹکا لگا، اس دا مطلب اے خدا نہیں ہے دے تو اتے بھی کوئی ہے۔ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت گر کے ٹوٹ پڑے۔ اب کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت ٹوٹے، لات منات حبل عزا نصر ودر سارے ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے۔ ارے یہ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم انہیں پوجتے گئے، کوئی ان سے اوپر بھی ہے۔ بھائی دھیان رہی یار، اینک والا بھائی توجہ میری طرف، کوئی ان سے اوپر بھی ہے، کوئی ان سے اوپر بھی ہے۔ ستاروں کو پوجنے والے دیکھ رہے ہیں، آج ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے عبد المطلب کی حویلی کا طواف کر رہے ہیں۔ چار دانگے عالم نظریں اس ہستی پہ جم جاتی ہیں کہ کون ہے جس کے آنے پہ قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے محلات کے کنگرے گر گئے، ان کے تخت الٹے پڑ گئے۔ وہ کون ہے جس کے آنے پہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت اوندی منہ گر کے ٹوٹ پڑے۔ وہ کون ہے جس کے آنے پہ لات منات حبل عزا ٹوٹ کے گر پڑے۔ وہ کون ہے جس کے آنے پر آتش قدے ایران بجھ گیا ہے، دریائے سادہ خشک ہو گیا ہے، ستارے گر پڑے ہیں۔ تو ہر طرف سے آواز آئی، وہ کوئی اور نہیں ہے، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، آمنہ کا جایا ہے۔ گویا کل کائنات کے اندر طاقت و پاور کا مرکز میرا نبی ہے۔ ستاروں کو پوجنے والے کہتے ہیں ان سے اوپر محمد ہے، بتوں کو پوجنے والے کہتے ہیں ان سے اوپر محمد ہے، آگ کو پوجنے والے کہتے ہیں ان سے اوپر محمد ہے، کرسی و تخت کو پوجنے والے کہتے ہیں اس پاور سے اوپر محمد ہے، ستاروں کو پوجنے والے کہتے ہیں ان سے اوپر محمد ہے، دریاؤں کو پوجنے والے کہتے ہیں کہ اس سے اوپر محمد ہے۔ اب جب محمد دنیا میں آئے، میرے نبی کی امی فرماتی ہیں لما وضعتہ فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ وہ میرا محمد دنیا میں آئے تو میں نے دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے، مختوناً ختنہ کیے ہوئے گئے، مسروراً ناف کٹے ہوئے گئے، مغسولاً غسل دیے ہوئے ہیں، معطراً خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہراً پاک و صاف ہے، پاک و صاف ہے، کان ساجدہ۔ آتے ہی میرے نبی نے سجدہ کر دیا، ایلو آتے ہی میرے نبی نے سجدہ کر دیا۔ تو گویا اب دلیل کچھ یوں سمجھ آتی ہے کہ بت کے پجاری سمجھ گئے ان سے اوپر محمد۔ یہاں توجہ، دریائے سادہ کے پجاری سمجھ گئے اس سے اوپر کی ذات محمد، سارے سمجھ گئے کہ ان سے اوپر محمد ہے،
قریب تھا کہ یہ سب میرے نبی کو سجدہ کر دیتے. میرے نبی کو دیکھا, میرا نبی خود سجدے میں. گویا میرے نبی نے بتا دیا کہ ہاں ان سب سے بڑا میں ہوں, مجھ سے بڑا میرا رب ہے. نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. مجھ سے بڑا میرا رب ہے, مجھ سے بڑا میرا رب ہے. اس لیے میرا رب فرماتا ہے او انسانوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میرے وجود قدرت پر, میرے وجود پر, میری خدائی پر, میری کبریائی پر, میری الوہیت پر, میری قدرت پر ایک دلیل آئی. اور وہ دلیل کون ہے؟ وہ میرا محمد ہے. مطلب یہ کہ محمد کل کائنات سے بڑے ہیں. اور ذرا اس رب کو سوچو کہ جس رب کو اتنا بڑا محمد سجدے کر رہا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. تو میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے. میرا نبی, تو میرا نبی اللہ کے وجود پہ دلیل بن کے آیا. میرا نبی اللہ کے وجود پہ دلیل بن کے آیا, دلیل بن کے آیا. تو مجھے کہنے دو, کائنات میں دعویٰ توحید ہے, دلیل آمنہ کا لال ہے. اور عقل والے سمجھتے ہیں کہ کلا دعویٰ کچھ نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ ہو. تو مجھے کہنے دو, جب تک محمد عربی کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے جائیں گے تب تک دلیل, جب تک دلیل کی بات نہیں ہوگی تب تک توحید کی صحیح سمجھگی نہیں آنے والی ہے. اسی لیے پھر ہم نے یہ صدا لگانی ہے, اپنے مولا کا پیارا ماں. بولو بولو, اپنے مولا کا پیار بھی دونوں عالم کا دھو, بھی دونوں لگ دے آواز تھوڑی تھوڑی تلے آوی ہے. تو سمجھو جڑے گجر نے ہاتھ چاہو, جڑے چودھری ہو ہاتھ چاہو, کوئی نہیں ماشاءاللہ. تو جڑے مسلمان ہو ہاتھ چاہو, تو ضروری ہے سو نا اسی سارے مسلمانہ دے طور دے, لیکن چودھریاں نا اس واسطے لے ہے نا کہ یہ جو ہمارا کشمیر کے گرومی گزرا ہے نا, ہے گجر برادری سے دنیا میاں محمد عارف کھڑی کے. ایسا بندہ ہے, اس نے اس عشق میں میرے رسول کا کلام لکھا ہے کہ مردوں کو بھی وہ زندگی عطا کر دیتا ہے. آئے آئے. اسی لیے میں بات ان کی کروں گا, لیکن اس سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ میں فیصل آباد کے عاشق رسول کی بات کروں. وہ صدا لگا کر کہتے ہیں کہ حجے تو میرا وہ دلور نہیں تکیا, کہ جنوں بیک کے چند شرماوے, دی چڑیا وے, وہ جد مکھ تو سونا نقاب ہٹا وے. جے کر سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھے, ہاتھ اوتھے گی نل جاوے.
آزم اے او جیا اے سونا ماہی او کدرے بھی نظر نہ آوے یہ پہلی بات ہوئی کہ میرا نبی تمہارے پاس ہاں جی دلیل بن کے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سوچو وہ جو خدا کے وجود پہ دلیل بن کے آیا تو اس کا مطلب ہے اس کا پہلا لمحہ بھی کامل تھا نامکمل نہیں تھا اس لیے یہ بحثیں خود دم توڑ جاتی ہیں کہ محمد 40 سالہ بعد نبی بنے کہ نبی بن کے آئے اگر میرا محمد خدا کے وجود پر دلیل کامل نہ ہوتے تو ماں کے پیٹ میں تھے آپ کی والدہ کو پتھر سلام نہ کرتے آپ کی والدہ کے سامنے درندے سر نہ جھکاتے آپ کی والدہ کو درخت سلام نہ کرتے پتھروں سے آوازیں نہ آتی درختوں سے آوازیں نہ آتی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ نبی کی ماں جی آپ کو سلام ہو کیا جی کیا بولیے کیا نبی کی ماں جی آئے ہائے ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ تیرے لال پر بھی درود ہو تیری گود کتنی عظیم ہے 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 ملا جس کو ماں ہے تمام ہے بلغ الاولا بکمالہ کشف دو جاں بجمال کشف دو جاں بجمال یہ سورت کی بات ہو رہی ہے کشف دو جاں بجمال حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ ہے صلو ہم اس لیے آل کو بھی بیچ میں لے کے آئے کہ میرے نبی نے ساری زندگی پوری زندگی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا آتے ہوئے میرے نبی نے خدا کے وجود پہ میرا نبی دلیل بن کے آیا اللہ کے دین کی خدمت کی اللہ کے دین کی تبلیغ کی جہنمیوں کو جنتی بنایا ہائے ہائے ہائے
جہنمیوں کو میرے نبی نے جنتی بنایا، میرے نبی نے جہالت کا اندھیرا دور فرمایا، رشتوں کی تقدیس قائم فرمائی، ماں بہن بیٹی کی عزت و وقار کو کائنات کے اندر مسلم میرے نبی نے وجود عطا فرمایا۔ الغرض میرے دوستوں، لاکھوں کروڑوں عادتیں، خصلتیں، خصائل حسینہ میرے نبی کے کائنات کے اندر شریعت کی صورت میں آئے، لیکن میرے نبی نے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ مجھے جملہ دینا ہے، میرے نبی نے نماز دی، کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے شریعت دی، کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے روزہ دیا، کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے حج دیا، کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے جنت دی، کچھ نہیں مانگا۔ اگر مانگا تو صرف ایک چیز، وہ کیا؟ وہ بھی خود نہیں مانگی، رب نے منگوائی۔ قل سونیا تو بول، اور تو اپنے لب کھول، اور تو یہ نوری موتی رول، تو امت سے بول، او میری امت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر مانگوں تو صرف اپنی اہل بیت کا پیار مانگوں گا۔ صلو علیہ وآلہ صلو ہی صلو علیہ وآلہ۔ میرے نال ساتھ دو نا، یہ جڑے بیٹھے ہو حافظ جی ادھر منہ چ بولو نا، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں مطلب یہ گئے درود ہو علی پہ، علی، درود ہو زہرا پہ، درود ہو حسن پہ، درود ہو حسین پہ، درود ہو سیدہ زینب پہ، درود ہو زین العابدین پہ، درود ہو امام باقر پہ، درود ہو جعفر صادق پہ، درود ہو موسیٰ کاظم پہ، درود ہو محمد تقی پہ، درود ہو آئے ہے، درود ہو علی رضا پہ، درود ہو محمد تقی پہ، درود ہو علی النقی پہ، درود ہو حسن عسکری پہ، درود ہو محمد مہدی پہ، درود ہو عبدالقادر جیلانی پہ۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ اے اہل سنت و جماعت، نبی دی آل دیں ذکرہ نال، نبی کی آل کے ذکر سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، نبی کی آل کی ذکر سے کوئی رافضی نہیں بنتا۔ خدا کی قسم نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، جس دل میں نبی کی آل کا پیار نہ ہو وہاں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، میلاد والا نبی، سونا نبی، پیارا نبی، سونا نبی، پیارا نبی، میلاد والا نبی۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ نبی کے چنڈے لگاؤ، نبی کے نالین کو ادھر سجاؤ، نبی کے نالین کو ادھر سجاؤ، اور نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حسنین سے بغض پھیلاؤ۔ یہ بے ایمانی ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور اے اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت کے اندر بھی کافی کچھ گڑبڑ ہونے لگی۔ پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے بغضی، ایسا ساڈے جو بھی کئی بغضی جم پیدا، مولا علی کا بغض، اہل بیت کا بغض، صحابہ کا بغض، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب لفظ صحابہ ہے تو 2-3 صحابہ ذہن میں نہیں آنے چاہیے، حضور کے سارے صحابہ ذہن میں آنے چاہیے۔
صحابہ میں حضرت عمر بن الحمق بھی ہیں، حضرت جناب عبد الرحمن بن عدیس البلوی بھی ہیں، حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں، حضرت سیدنا جہجہ غفاری بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2008-9 سے لوگ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں حضرت جہجہ غفاری کی سرعام، اور اس سے پہلے کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ حضرت جہجہ غفاری کے لیے تبرہ بازیاں ہو رہی ہیں۔ ان کا نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی عرس، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ بھی صحابی ہوتے ہیں؟ اس لیے میں ہر جلسے میں اب اس پیارے صحابی کا نام لیتا ہوں تاکہ جناب سب کو پتہ لگے کہ حضرت جہجہ غفاری بھی حضور کے صحابی۔ کیا نام ہے؟ جہجہ، پھر بولو جہجہ، پھر بولو جہجہ، پھر بولو جہجہ، جہجہ غفاری۔ لہذا آج کے بعد کسی کتاب میں صحابی کے نام کے ساتھ کوئی گند مند کسی نے لکھا ہو نہ، اس پہ 3 لعنتیں بھیج کے آگے چل پڑے، یہ بھی میرے نبی کے صحابی۔ میں حیران ہوں، اہل بیت کا بغض پھیلے کوئی مولوی نہیں بولتا۔ مولا علی کے کعبے میں بت توڑنے کی روایتوں کا انکار ہو، کسی پہ کوئی نہیں۔ یزید کی حمایت میں 1.5 گھنٹہ مولویوں نے تقریریں کی، ایک پلیت بھی نہیں بولا۔ آپ نے سنا 12ویں امام مہدی کو ماں بہن کی گالیاں سوشل میڈیا پہ دی گئیں، تو کسے بندے نے گال بھی سنی؟ ظالموں، کیا صحابی 1-2 کا نام ہے؟ اہل بیت تو کوئی نہیں ہے۔ جس مولوی کا دل کرے وہ اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے بچے شہید نہیں ہوئے، کوئی کہتا ہے سیدہ سکینہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام محمد چشتی صاحب۔ اور محفل کے ہم رنگ میں تھے، ان سے قبل حضرت گرامی المرتبت اخی مکرم جناب محترم مجاہد اہل سنت مولانا قاری محمد یونس قریشی صاحب، وہ ہماری بزم کی رونق بنے۔ چونکہ اس وقت ہم ایک بحر میں تھے اور میں نے وہ نہیں، ابھی چونکہ میں ویسے باتیں کر رہا ہوں تو ہمارے بھائی تشریف لائے مولانا غلام محمد چشتی صاحب۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آلن و سالن بولو مرحبا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو ہم سنی ہیں، اور ہمیں تو غوث پاک کا گستاخ بھی چاہے جائے کہ حضور کی آل کے کسی اور بڑے امام کا یا رسول اللہ کے کسی صحابی کا کوئی گستاخ ہو۔ اس لیے اس میلاد کی آپ کو جو محفل کا پیغام ہے وہ کیا ہے کہ تیرے درد کتیاں دا بھی ادب۔ یا رسول اللہ، ہم آپ تو آپ کے صحابہ والے بیت تو صحابہ ہیں، ہم تو آپ کے در کے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت سادات کا ادب، یہ ہر سید عزت کے لائق ہے، چاہے وہ گولڑے والے ہوں، ہاں، چاہے وہ کسی اور جناب گدی والے ہوں سید ہمارے سر کے تاج، چاہے قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہوں یا کوئی اور سادات ہوں۔ جو سید ہے ظاہر ہے سید حسین الدین شاہ کے تو ہم پتر ہیں نا یار، ان کی تو ہم اولاد ہیں، ان سے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے بزرگ کی بزرگ ہیں۔ اور آج تک کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی ہے اتنے بڑے سید کے بارے میں 2 لفظ بھی بولے۔ کیوں؟ کام بولتا ہے۔ اس شخص نے پوری زندگی اللہ کے دین کا وہ کام کیا ہے کہ زمانہ اور بالخصوص اہل سنت ان کے سامنے ان کے مقروض نظر آتے ہیں۔ اس لیے دوستان گرامی، ہماری تربیت یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہے، جہاں بھی سادہ، چونکہ آج کی محفل کے ساتھ ذکر ہے اہل بیت کا ٹچ بھی ہے، اشتہار پہ لکھا ہے، تو لازمی طور پر جہاں سید نظر آئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بولو ہمارا